بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اوباما کے دور میں امریکہ میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا، امریکہ کی ایک خاص ریاست میں، تو مجھے اس کا نام نہیں یاد، اس لیے میں نے خاص ریاست کا ہے۔ تو امریکہ کے جو صدر ہے اوباما طلب کرتا ہے ان بندوں کو، اس ریاست کے جو انتظامیہ امور کے بندے ہوتے ہیں، انتظامی امور کے بندے وہاں پہ آتے ہیں، امریکہ کے صدر ان سے ملتا ہے، ان سے پوچھتا ہے یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا آپ سے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ جناب اس ریاست میں ایک بندے نے کام کیا ساری عمر، اور وہ بندہ آپ کو اس مسئلے کا حل پیش کر سکتا ہے، آپ اس سے ملیں۔ اوباما اپنے اسٹاف کو کہتا ہے کہ میری اس سے میٹنگ فکس کریں۔ اسٹاف دیکھ رہے ہیں کہ اوباما کے پاس ایک ہفتے بعد کا ٹائم ہے بندے سے ملنے کا۔ وہ دیکھتے ہیں، فرض کریں بدھ کا دن ہے وہ، تو اوباما کا جو اسٹاف ہے وہ بندے کو کال کرتا ہے، اس سے کہتا ہے جناب اگلے بدھ کو آپ نے اوباما سے ملنا ہے، آپ کو اس سے میٹنگ فکس کر دی گئی ہے۔ بندہ آگے سے انکار کر دیتا ہے، بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں امریکہ کے صدر یعنی براک اوباما کو میں نہیں مل سکتا۔ اسٹاف بڑا پریشان ہوتا ہے، اسٹاف کہتا ہے امریکہ کا صدر آپ کو بلا رہا ہے تو آپ پھر بھی نہیں ملیں گے اس سے؟ کہتا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ اپنے چیف کے پاس جاتے ہیں، جو ان کا بگ باس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اس سے بات کر لیں، یہ ہم سے نہیں مانا، یہ اوباما سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہے، اس دن جو دن فکس کیا ہے جس دن اوباما کے پاس ٹائم ہے ملنے کا۔ چیف خود اس بندے سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے امریکہ کا صدر آپ کو بلا رہا ہے اور آپ امریکہ کے صدر کو ملیں گے نہیں؟ کہتا ہے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ایسی کون سی مصروفیت ہے جو کہ آپ کو امریکہ کے صدر سے ملنے نہیں دے رہی؟ وہ آگے سے بتاتا ہے کہ جناب میں نے اپنی نواسی کو اس دن چڑیا گھر میں لے کے جانا ہے، اور میری اس سے کمٹمنٹ ہے، میں نے اس سے یہ بات کی ہے کہ میں اسے اس دن چڑیا گھر لے کے جاؤں گا، اور سارا دن صبح سے لے کے شام تک میں اور وہ چڑیا گھر میں گزاروں۔ کہتا ہے یار آپ بعد میں بھی تو لے کے جا ہی سکتے ہیں اپنے بچوں کو، چڑیا گھر کون سا بند ہو جانے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں لے کے جا سکتا ہوں، اور اگر میں لے کے گیا بھی بچی خوش بھی ہو جائے گی، اور 2-4 دنوں میں اس کا جو کام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اگر آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں آپ اس کو توڑ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اگر کسی سے کوئی بات کرتے ہیں بات پھر بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یعنی آپ کی فیملی سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ میں اسے سمجھانا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے اور ساری عمر کو اس بات کو لے کے بیٹھ جائے، ساری عمر اس کے دل میں یہ ایک احساس رہے کہ نہیں یار جب میرا ٹائم تھا، جب نانا جی نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، جب انہیں بلاوا آیا صدر کا تو مجھے چھوڑ کے وہ صدر سے ملنے گئے۔ دوستو یہاں سے یہ لرننگ ملتی ہے کہ فیملی ہے جو یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے انسان کی، چاہے پھر دنیا کے طاقتور ترین صدر یعنی براک اوباما ہی کیوں نہیں ہے، وہ ملنے کے لیے بلا رہا ہے تو آپ اسے انکار کر سکتے ہیں۔ یہ ہم اس واقعے سے سیکھ سکتے ہیں کہ فیملی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے انسان کے لیے۔ انسان بھی عجیب ہے، پہلے ساری عمر دعائیں کرتا ہے یار میرے خدا نہ خواستہ کسی کو اولاد نہ ہو، وہ دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے کہ میری اولاد ہو، اللہ مجھے اولاد دے، اور پھر جب اولاد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پھر اسے ٹائم نہیں دیتا، اور پھر ساری عمر کماتا رہتا ہے، کمائی میں بھاگتا رہتا ہے، اور پھر جب اولاد کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وہ ٹائم نہیں دیتا اولاد کو، اور پھر بعد میں اس اولاد سے یہ شکوے کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد مجھے ٹائم نہیں دیتی، اور پھر کہتا ہے میں نے ساری عمر آپ کے لیے کیا ہے، میں نے آپ کے لیے بنایا ہے سب کچھ، میں اپنے کیریئر میں دوڑتا رہا، پیسے کماتا رہا صرف اور صرف آپ کے لیے، لیکن ٹائم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنی فیملی کو۔ دوستوں ہمیں چاہیے کہ آپ میں ہم سب اپنی فیملی کو اہمیت دیں، پریارٹی دیں۔ پیسہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس ساری عمر انسان پیسے کمانے میں ہی صرف کر دے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو اولاد کو ضرورت ہے۔ اسے اگر ڈیفینیٹلی آپ اگر ٹائم نہیں دیں گے تو دوستوں کوئی اور دے گا، اپنی فیملی کو، آپ کی فیملی کو ٹائم کوئی اور دے گا، اگر آپ نہیں دیں گے تو دوستو آپ مس گائیڈ نہیں کریں گے، آپ اپنی اولاد کا اچھی سوچیں گے، لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی اور آ گیا تو ڈیفینیٹلی وہ مس گائیڈ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسان کے اگر کوئی دنیا میں سکا ہے تو اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ دکھانا چاہیں اپنے والدین کو یہ ویڈیو دکھائیے گا ضرور کہ والدین کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ بچہ ان کا مس گائیڈ ہو، لیکن اگر والدین کی جگہ کوئی اور بیٹھ جائے باہر بڑا انسان تو اکثریت وہ مس گائیڈ کرتے ہیں بچوں کو، یا بچہ مس گائیڈ ہو جاتا ہے، لیکن اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں یہ بات نہیں کہ اچھے انسان ہوتے نہیں ہیں، اچھے انسان ہوتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم یعنی والدین خود اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور والدین کی دعاؤں کے سامنے تو تقدیر بھی بے بس ہوتی ہے۔
دوستوں میری بات سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں دے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.